بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے سلسلے میں سب سے پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ اور تکبیرات انتقالات کا ذکر کیا تھا، پھر اس کے بعد ثنا کے بارے میں بتایا اور پھر قراءت اور سورہ فاتحہ کے بارے میں بتایا۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہیں الفاظ نماز اور ایک ہے طریقہ نماز۔ الفاظ نماز کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے لے کر کے آخر تک نماز میں ہم کیا کیا پڑھتے ہیں اور ہر ایک کا حکم کیا ہے، اور طریقہ نماز کا مطلب یہ ہے کہ شروع نماز سے لے کر آخر تک نماز میں ہم کیا کیا کرتے ہیں اور ہر ایک کا حکم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں الفاظ نماز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں، ہم اپنی نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے، ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں اللہ اکبر، سب سے پہلا والا اللہ اکبر جس سے ہم نماز شروع کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اور یہ کہنا نماز کے اندر فرض ہے۔ اکیلے نماز پڑھیں، امام کے پیچھے ہوں، اللہ اکبر کہنا زبان سے یہ فرض ہے۔ نمبر 2، ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کو ثنا کہتے ہیں۔ یہ پڑھنا نماز کے اندر سنت ہے۔ اپنی نماز ہو، امام کے پیچھے شروع سے میں شریک ہو تو اس کا پڑھنا سنت ہے۔ ہاں، اگر امام قراءت شروع کر چکے ہیں پھر مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے۔ نمبر 3، تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں، اور اس کا نماز میں پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 4، تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام ہے تسمیہ، اس کا پڑھنا بھی نماز میں سنت ہے۔ نمبر 5، سورۃ الفاتحہ، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اس کو الحمد شریف بھی کہتے ہیں۔ اکیلے نماز پڑھے انسان، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں یہ پڑھنا واجب ہے اور آخر کی 2 رکعتوں میں پڑھنا مستحب ہے، اور سنت اور نفل نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا یہ واجب ہے۔ امام صاحب کے پیچھے ہو تو من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام موجود ہو تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو کان لگا کر کے اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ صحابہ کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ یہ نماز کے بارے میں ہے کہ امام صاحب جب نماز میں قرات کر رہا ہو، چاہے سری نماز ہو، قرات آہستہ کر رہا ہو، ظہر اور عصر کی نمازیں، چاہے جہری نمازیں ہوں، تو امام کے پیچھے مقتدی کو چاہیے کہ اس کو سنے، اور اس لیے کہ امام ذمہ دار ہے۔ نمبر 6، سورت کا ملانا، یہ بھی فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب ہے، اور سنت نماز ہو یا نفل نماز ہو ہر رکعت کے اندر پڑھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 7، تکبیراتی انتقالات، رکوع میں جانے کی تکبیر ہے، سجدے میں جانے کی تکبیر ہے، سجدے سے اٹھنا، پھر سجدے میں جانا، پھر سجدے سے اٹھنا۔ تکبیراتی انتقالات کی تعداد بنتی ہے 5 ہر رکعت کے اندر۔ اس کو تکبیراتی انتقالات اس لیے کہتے ہیں ایک رکن سے دوسرے رکن میں ہم منتقل ہوتے ہیں، اور یہ پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 8، رکوع کی تسبیح، ایک رکوع کرنا یہ فرض ہے، اور ایک رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم تسبیحات کا پڑھنا، تسبیحات سنت ہے۔ نمبر 9، تسمیع، سمع اللہ لمن حمدہ کو تسمیع کہتے ہیں۔ ایک ہے تسمیہ، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک ہے تسمیع، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 10
تحمید، ربنا لکل حمد اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا ولکل حمد اس طرح بھی پڑھتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا پڑھیں، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، معنی پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ ربنا لکل حمد پڑھیں یا ربنا ولکل حمد پڑھیں، دونوں طرح یہ پڑھنا سنت ہے، اس کو تحمید کہتے ہیں۔ نمبر 11 سجدے کی تسبیح، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ رکوع کی تسبیح ہو یا سجدے کی تسبیح ہو، اپنی نماز ہو، جتنا بھی انسان لمبا سجدہ کرے، لمبا رکوع کرے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں جتنی تعداد بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن امام کے پیچھے ہو تو حتی الامکان کوشش یہ کرے کہ امام کی مخالفت لازم نہ آئے، امام کا ساتھ، انما الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ تو سجدے کی تسبیح ہے، یہ بھی سنت ہے، رکوع کی تسبیح بھی سنت ہے۔ نمبر 12 تشہد، التحیات بھی کہتے ہیں، تشہد بھی کہتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو تشہد بھی کہتے ہیں۔ التحیات فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، 3 رکعتیں ہوں، 4 رکعتیں ہوں، دونوں قعدوں میں تشہد کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 13 درود شریف، تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنا نماز میں سنت ہے۔ نمبر 4 دعا، درود شریف کے بعد کی دعا، کوئی بھی دعا، قرآن کریم کی جو دعائیں ہیں، قرآن کریم میں سے کوئی دعا پڑھنا یا جو مسنون دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، کوئی دعا خاص نہیں ہے، درود شریف کے بعد کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اپنی نماز ہو تو کئی دعائیں پڑھ سکتا ہے، امام کے پیچھے ہو تو کوشش کرے کہ امام کی مخالفت لازم نہ آئے۔ ہاں اگر امام ٹائم دیتا ہے تو جب تک امام صاحب سلام نہ پھیرے دعائیں پڑھتا رہے، لیکن جیسے امام صاحب سلام پھیرے تو اپنی دعا بیچ میں چھوڑ کر کے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرے، امام کا ساتھ دینا چاہیے، تو یہ دعا پڑھنا بھی سنت ہے۔ نمبر 15 سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا، کہ نماز ختم کرنے کا ارادہ کرے، یہ عمل ہے، طریقہ ہے، تو اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا یہ فرض ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے ختم کرنا یہ واجب ہے۔ تو لفظ سلام کے ساتھ نماز ختم کرنا یہ واجب ہے۔ یہ وہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی جن کا تعلق الفاظ نماز سے، جو کچھ شروع سے لے کر آخر تک نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ہر ایک کا نام میں نے لیا، ہر ایک کے بارے میں بتایا اور ہر ایک کا حکم بتایا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے میں طریقۂ نماز کے بارے میں بتاؤں گا، کیا کیا نماز میں ہم کرتے ہیں اور ہر ایک کا حکم کیا ہے۔